नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज बुध का दिन है और बुध के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फकर मुश्किल कायनात मुश्किल बेहिसाब करम में मेरे रब का माशाल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक भाई हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मोइज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोइज़ साहब? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोइज़, आपका क्या प्रॉब्लम था, क्या मसला था? आपने हाजी साहब से दवाई ली और आप शिफायाब हो गए। मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी नाज़रीन आप ही की ज़ुबानी सुने जी। अच्छा ठीक। सीन मेरे साथ है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका हाजी साहब का ये प्रोग्राम में बनाने के लिए। हुआ यही था कि मैदे का मसला रहता था, पेट का मसला रहता था मेरे साथ ना। तो हाँ, दर्द मुसलसल रहता था। इलाज बहुत कराया, मतलब बोलने की स्पीड ज़रा कम कर लो। ठीक है। इलाज बहुत कराया, 2 साल तक, 1.5 साल तक। ठीक है, वक्त ही सही होता था, प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है। तो एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि मुसलसल एक तकलीफ रही। तो ये होता है ना पहले कि बंदा डॉक्टर के पास ही जाता है कि कुछ हल हो जाए। इनका मेरे माइंड में था क्योंकि हमारे खानदान में पहले भी लोगों ने इनसे इलाज करवाया। ठीक है। तो था कि फाइनल इलाज मैं इन्हीं से कराऊंगा। तो ये जो आपको प्रॉब्लम था, जो आपने बताया पेट में दर्द रहता था या मैदे की कोई प्रॉब्लम थी, तो ये कब से थी आपके साथ? 2 साल से। 2 साल से थी, और जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पेट भी फूला हुआ रहता था और बहुत सब था। प्रॉब्लम होती थी। तो फिर आप हाजी साहब के पास गए? बिल्कुल नहीं, उससे पहले हुआ ये सी अच्छा। कि मैं डॉक्टर से जाते पहले ये था कि मेरे माइंड में एंड में गया है, पिछले महीने की बात है कि थोड़ा रिलीफ हो जाए डॉक्टर की दवाई से ना, फिर मैं इनके पास जाऊँ। ये होता है ना। अच्छा, उससे भी रिलीफ नहीं हो रहा, 2 महीने 3 महीने खाली कुछ नहीं हुआ। मैं कहा भाद हो गई तो अब जाके चले ट्राई कर लेते हैं इनके पास। अच्छा, ये अभी महीने से पहले की बात है? जी, महीने से पहले। और माशाल्लाह आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हैं आप जी। फिर मैं इनके पास गया तो तीसरा दिन था और तीसरी मुलाकात थी इनसे। तो माशाल्लाह से 60-70% मुझे रिलीफ था। माशाल्लाह। ये हाजी साहब बताइएगा क्या प्रॉब्लम थी इनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये शरादी, इसके मैदे का आंतों दोनों का प्रॉब्लम था। अच्छा। ठीक है। बहुत से लोगों को जब मैदा फूल जाता है ना तो बोलता है सूजन आ गई है, तो उसके बाद खाना पीना हजम नहीं होता, जो खाते हैं उल्टी आ जाती है या जगह ही नहीं बचती है। 2 नौले खा के भी कहते हैं पेट भर गया, चलना फिरना मुश्किल, डकारें, मुँह से बदबू, हालत ख़राब, वो कंडीशन थी। तो आपको याद है कि अपने प्रोग्राम में हम रोज़ाना कहते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम होता है, बिल्कुल, क्या तकलीफ़ वाला तकलीफ़ की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, पेन किलर खा के ना आए जी। इस उसी वजह यही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये शराद अपनी ज़िंदगी में आ गया। मेरे ख्याल से 20 दिन दवाई खाई कि 20 दिन दवाई खाई, अभी तक जवान है, किसी को बताना नहीं। माशाल्लाह 20 दिन में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट। और फिर मज़े की बात है, खुद ही गायब हो गया। ओके। यानी ये भी नहीं कि बंदा बता दे कि मैं ठीक हूँ, आगे दवाई खानी नहीं खानी, ये नहीं कहा, बस दवाई खाई पेट ठीक हुआ। जिंदगी मसरूफ़ हो गए जो फिर हाँ, ये हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए और लोगों को हाजी साहब ने बुलाया, ऐसी बात है, हाजिर उनकी नहीं है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। हाजी साहब को उम्मीद भी नहीं थी कि ये आएंगे। हाजी साहब ऐसे ही था ना? बिल्कुल 100% नहीं, अब तक पहुंचे नहीं थे, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहुंचे। बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल पहुंचा। मैंने कहा ट्रैफिक पे देखिए अच्छी बात है, देखें बहुत प्यारे लोग हैं। पहले से पहले इसके मामू का इलाज हुआ था, हार्ट जो आरब साहब दिल का इलाज हुआ, उसका भाई आया था उससे प्रोग्राम में, उसकी बहन आई थी, उसकी वालदा जो है वो भी आई, तो आके उसका डिटेल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी जवान है, दिल जवान है, दुनिया भी जवान है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। दिल बूढ़ा है, बिल्कुल दिल बूढ़ा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता जिंदगी में, हर चीज़ में अफसरदगी लगती है। बिल्कुल। तो उसके बाद ये शादा आया तो माशाल्लाह बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू हो गई इसकी, बिल्कुल जवान हो गया। बिल्कुल माशाल्लाह, चेहरे पे रौनक आ गई। जैसे पहले तो कुछ नहीं था, अब रौनक भी है और रौनक दोनों है। बिल्कुल अच्छी बात है। और यहाँ पर जो हाजी साहब से फैज़याब होकर मरीज़ आते हैं, जो भी हमारी कोई बहन आती है या कोई भाई आता है, उनको बुलाने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को पता चले कि जो आपकी प्रॉब्लम है या आपकी जो तकलीफ़ है जिससे आप मुब्तला हैं और जिसमें आप परेशान होकर ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह पाक मुझे कोई रास्ता दिखाएं, अल्लाह पाक मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और अचानक से आप हमारा चैनल स्विच करें, आपको हाजी साहब की शक्ल दिखे, इतनी खूबसूरत नूरानी फेस आपको दिखे, और आप ये सोचें कि यही है जिनके पास जाके जो है मुझे शिफा मिलेगी। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर जाएँ हाजी साहब से मिलने की, मुलाकात करने की। कोई फीस नहीं है। हाँ, जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी फीस होती है, लेकिन जाते हुए आप 2 पानी की बोतल भरी हुई लेके जाइएगा। बुखार वाला बुखार की हालत में जाए, तकलीफ वाला तकलीफ की हालत में आए, और फिर इंशाल्लाह जब आप वापसी वहाँ से जा रहे होते हैं, आप अल्लाह हाफिज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी तकलीफ वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए जब मेरे पास आते हैं, कितनी भी तकलीफ है, दर्द करब में आते हैं, उसको बिठाते हैं, कभी 10-15 मिनट बैठता है, कभी फ़ौरन चला जाता है। जब उसकी तकलीफ़ ख़त्म होने के बाद या कम होने के बाद वो जा सकता है। फिर 7 दिन तक रोज़ाना हम इसलिए बुलाते हैं, 7 दिन के अंदर वो स्पीड से रिकवर होता है, बहुत स्पीड के साथ रिकवर होता है। तो इसका फ़ायदा
اس شخص کو یوں ہوتا ہے کہ جہاں اس نے سالوں میں علاج 2 سال 10 سال یا 15 سال میں علاج کرایا ہے تو چند دن کے اندر اندر اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان سب کو یہی کہتے ہیں آپ کے چینل میں کہیں اور تو وہاں بھی اپنے یوٹیوب چینل جو ایڈیم نیچرل ہربس کا بنایا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ دنیا کو فیض پہنچے. میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہوں. بے شک 24 گھنٹے جس کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہی بتا دینا, میں بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی تکلیف ہے 24 گھنٹے میں وہ میرے ADM نیچرلز ہربس پہ چلے جائیں. وہاں پر میرے پروگرام بہت ہیں جو کارڈ ہم اسپیشل یہاں کرتے ہیں. تو یعنی کہ ابھی پروگرام کے اینڈ میں یہ کاغذ میرے پاس سے دوں گا نہیں آپ کو. بالکل عادل صاحب. تو یہ کارڈ کرتے ہیں. یہ پروگرام میرا جو یوٹیوب چینل پہ ہر پہ موجود ہے. آپ اس کو دن میں 2 دفعہ 10 دفعہ جب چاہیں استعمال کریں, پورا خاندان استعمال کریں, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ سم انشاءاللہ. تو یہ مقصد بنانے کا یہی ہے. آپ اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, آپ ہمارے ساتھی بن جائیں, ممبر بن جائیں. جو نئی کیا نام ہے ویڈیو بنتی ہے آپ کو 5-7 منٹ کی 4 منٹ کی اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے آپ کو فیض پہنچتا ہے. جو بناتے ہیں اس کا آپ کو فیض پہنچتا ہے. اس سے آپ کو بھلا ہی بھلا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے عادل صاحب. اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں. اور ابھی جو ہے گرمیاں ہیں عادل صاحب, انتہائی طور پہ ہبس کی سچویشن ہے. باہر جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, موسم خوشگوار لگ رہا ہے لیکن سانس نہیں آ رہی, ہبس فیل ہو رہا ہے, امیونٹی بہت زیادہ ہے. ایسی صورتحال میں کیونکہ آپ جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نسخے بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں بھی بتا دیجیے. آپ ماشاءاللہ لگتا ہے پوری رات یہی پروگرام کرتے ہیں, اس وقت کیا سوال کریں. صحیح کہہ بالکل ایسے ہی عادل صاحب. سب سے پہلا کہ اس جب تک گرمیاں ہیں تمام گھر والے صبح اٹھ کے بڑی ہڑ کا پاؤڈر لازمی استعمال کریں. ٹھیک ہے. چھوٹے بچے 2 چھٹی لیں. آپ کی میری عمر کے بچے جو بڑے سائز کے بچے ہیں وہ بچے نا وہ چائے کا آدھا چمچہ ضرور لیں. جن کو موشن ہے وہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اور کیا بلڈ پریشر والے بڑی ہڑ, بلڈ پریشر والے کی سونا ہے. اوکے. شوگر اور BP کے لیے بڑی ہڑ سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ کی 50 سال کی دعا کام نہیں کرے گی, یہ کام کر جائے گی. اوکے. اور یہ کسی بھی پنساری سے مل جاتی ہے؟ ہر جگہ ملتی ہے, کہیں سے پیسہ پاؤڈر لے لو, ہر جگہ مل جاتا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں تو آپ کو یعنی کہ 1 حصہ دودھ اور 2 حصے پانی ملا لیں, اسے پکا لیں, پکا کے ٹھنڈا کر لیں. سب 1-2 گلاس پورا خاندان پی لے. آپ یقین مانیں کہ کتنا بھی حبس اور کتنا بھی برا وقت ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تیسری جو بات ہے, اس حبس اور تکلیف کے وقت میں جو بھی آپ کو آئل ہم نے پیش کیا ہے, جی ASAK, جی ASAK, تو آپ کوئی بھی شخص صبح جانے سے پہلے تھوڑا سا آئل لے کے ناک کے اندر لگا لے, تھوڑا اوپر مالش کر دے, اپنے گلے پہ سینے پہ لگا لے, پورا گلا پورے سینے پہ لگا لے, تھوڑا سا پیٹھ لگا لے. اور اگر بغلوں میں بدبو آ رہی ہے 1-2 قطرے یہاں لگا کے مل لے. ادھر پاؤں سے بدبو آ رہی ہے, زخم ہے, انہوں میں بیچ میں وہاں لگا لے. صبح سے لے کے رات تک کیش کرے. اور کتنی بھی شدید گرمی ہے, حبس ہے, وہ لیکن وہ سکون ملے گا ماشاءاللہ. اس کی وجہ کہ اس میں جو جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ آپ کو گرمی سے بچاتی ہیں, جو آپ کی جو کنڈیشن خراب ہوتی ہے اس سے بچاتی ہیں, اور آپ کو خارش سے ایگزیما سے بھی بچاتی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. بچہ بوڑھا جوان سب آپ ایک دن کے بچے کو بھی لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نا عادل صاحب. بالکل 100 سال کے عمر کے لوگوں لگا سکتے, چاہے مرد عورت کوئی بھی ہو. کسی کو کہنا ہے بواسیر ہے وہاں لگا لیں, پیشاب جگہ خارش ہے وہاں لگا لیں. کبھی کبھی آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو انسان بہت مجبور ہے, ہم کوئی بھی انسان ہے وہ بہت مجبور ہے. وہ بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے جگہ کھجاتے رہتے ہیں, انہیں دنیا کا ہوش نہیں ہوتا ہے, وہ مجبور ہے. اگر یہی تیل اسے لگا لیں, صرف چند سیکنڈ دیکھ لیں, جو تڑپ رہا ہے چند سیکنڈ دیکھ لیں, لگا کے دیکھیں, وہ اپنی زندگی میں جاتا ہے بالکل فریش, کوئی تکلیف نہیں. بالکل. اور اسکن کے جو مسائل ہوتے ہیں, جیسے اگر کسی کی اسکن خراب ہے, ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری اسکن خراب ہے, بالوں کے مسائل جو ہو جاتے ہیں کہ کبھی خشکی ہو رہی ہے, کبھی جو ہے وہ ڈینڈرف فیل ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی ASAK آئل بہترین چیز ہے. آپ جس کا چہرہ بالکل ایسا ہونا, اس کو بولتے ہیں کہ گل سڑ گیا نا, آزما کے دیکھ لو کہ اس کو آپ 2-4 منٹ اس کے چہرے کی مالش کر لو, پہلے تصویر اتار لو, 5 منٹ بعد اتارو, اور چہرے پہ ہاتھ مار کے دیکھو, جو پہلے اس کا ہاتھ میں لگتا ہے کھردرا, اب 5 منٹ بعد بولے ریشم مل رہا ہے ماشاءاللہ. آپ کے ایگزیم ہے, سورائسس ہے, گرمی دانے ہیں, اور سر میں خشکی ہے یا سورائسس ہے, ایگزیم ہے, لگا کے تو ایسے تھوڑا مل کے چھوڑ دیں.
24 घंटे लगा रहे, बिल्कुल सब साफ, सुकून की नींद चाहिए, सुकून की नींद। जी। 5-6 कतरे लगा के मालिश करें, गधे घोड़े बेच के सोएंगे। बोलता मुझे नींद नहीं आती ना, हाँ। सर पे 5-6 कतरे लगाएं, दोनों पाँव को नीचे एक एक कतरा लगा दें, हाँ मज़ा आएगा, माशाल्लाह सुकून से सोएंगे। माशाल्लाह, मतलब कि 99 या 100 बीमारियों में ASAK ऑयल, इससे भी ज़्यादा लातादाद बीमारियों में। आपको आर्थराइटिस है, जिसको बोलते हैं गठिया, अगर वो है उसकी तकलीफ में आप लगा के देखें फ़ौरन। कुछ लोगों को कुछ और मसाइल होते हैं जिनमें उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है, तो उनके लिए वो होता है कि वो तरह तरह की दवाएं खाते हैं। उससे बेहतर ये है कि वो अपने वक्त ज़रूरत के वक्त में वो अपनी मकतूबा जगह पे तेल लगा के मालिश कर लें, ओके, और आपकी मुश्किल ख़त्म होती है। ये मुझे भी नहीं खबर थी, जो लोगों ने इस्तेमाल किया उन लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारी ये मुश्किलात थी और वो चीज़ जाके हमारा मामला हल हुआ। माशाल्लाह, मतलब लातादाद बीमारियों पे ये ASAK ऑयल जो है कारआमद है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा, हाजी साहब के पास जाकर भी हासिल कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी जा सकते हैं। हाजी साहब क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए। जी, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी के साथ सैलानी वाली गली में आ जाएँ। सैलानी से 50 कदम आगे चले जाएँ, दाएँ तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 का टाइम है, एतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम है। इस टाइम पे आप आएँ, इंशाल्लाह कोशिश होती है कि 10 से 15 मिनट में हर फर्द को फारिग किया जाए, इंशाल्लाह, कि रश लगने नहीं देते हैं, फ़ौरन फारिग करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और लोग जल्दी फारिग होते हैं, वो सुकून में रहते हैं, वो मुझे भी सुकून रहता है। बिल्कुल ऐसे। हाजी साहब, एक दिन में कितने मरीज आ जाते होंगे आप? कुछ नहीं कह सकते, कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं। ओके, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है गर्मी की वजह से मुश्किल होती है। लेकिन हमारे पास किसी का इलाज करने का, दम करने का कोई पैसा नहीं है। आते हैं पानी दम कराते हैं, कोई पैसा नहीं। दवाई के अलावा पैसा नहीं, दवाई पैसों की मिलेगी, वो फ्री में नहीं। बिल्कुल। क्यों आके जो गलत बयानी करते हैं कि क्या किसान ने बोला कि दवाई फ्री में, आपने भी कहा था दवाई फ्री में। वो मैंने एक आंटी के सुनाया था ना, वो आके एक दवाई के पैसे दिए, दूसरी उधार करके गई थी, भला मैं आ जाऊँगी, फिर वो आई? नहीं, ऐसे ईमानदार लोग नहीं आते। अच्छा, अब हमने एक सबक सीखा है, जो ये बोले कि मैं कल उम्र से आई हूँ ना, तो समझ लो कि ये 100% झूठे से हज़ारों ने दवाई ली। आप अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे भरोसा करें, मैं कल ही उम्र से आई हूँ, मैं आते में पर्स भूल गई हूँ, अल्लाह अकबर, ठीक है, और वो वापस नहीं आते। अल्लाह अकबर, ये कितना ज़्यादा जो है अपने ईमान के साथ भी आप, ईमान हो तो काम ही ना करें ना। बिल्कुल, अगर ईमान है तो काम ही क्यों करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और आप तो डेली बेसिस पे देखते होंगे ऐसे हाँ, लोग। रोज़ाना बस मैंने उसको साथियों मना कर दिया, मुझसे पूछे बगैर सब दवाई किसी को नहीं देंगे, सख्ती से मना कर दें। बिल्कुल, जो बात करें मुझसे करें। बिल्कुल हाजी साहब, डायरिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी में। डायरिया का हमारे पास बेहतरीन इलाज है। इस माशाल्लाह। वक्त उल्टी मोशन, गला ख़राब, ये बेताशा है, बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार ख़राब होता है। मेरे गले में तकलीफ़ होती, 2 दिन नज़र वहाँ बुखार मेरा ठीक हो गया, फिर थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमारा GTM जिंदाबाद, माशाल्लाह। GTM 7 जो कैप्सूल उसको खाते हैं बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मसला है, शहद गर्म करो, कैप्सूल खोलो, उसे मिक्स करके पी के सो जाओ, जब सुबह उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश उठोगे। अच्छा, बच्चे खा सकते हैं जी? सब खा सकते हैं, बच्चे खाते हैं माशाल्लाह। ये कैप्सूल, ये GTM जो दवाई देते हैं, ये ऑटिज्म में भी जा रहा है, आर्थराइटिस में भी जा रहा है, और जितने भी दर्द हैं उसमें भी जा रहा है, दिमाग की तकलीफ के लिए भी जा रहा है, जिसका दिमाग सूजा हुआ था उसके लिए भी जा रहा है, और सब लोग गले के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए लाजवाब चीज़ है माशाल्लाह। आपने मोइस को कौन सी दवाई दी थी आज? मोइस को दवाइयाँ दी थी, काफ़ी सारी दी थी। ठीक है, ये बता देगा, याद नहीं है। GMT दी थी इन्होंने, एक ऑयल दिया था, चमेली कावा दिया था। अच्छा, तो सारा परहेज भी बताया होगा फिर? परहेज भी बताया, तो आप अमल कर रहा हूँ। इनकी दवाई अच्छा, बता देता हूँ। GTM, STM 21, चमेली और PTS और ऑयल। माशाल्लाह। और इन्होंने कब तक, अभी आप दवाई यूज़ कर रहे हैं या? अभी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं दवाई। ठीक है। और इनके जो ऑयल के बारे में बता रहे हैं वो भी मैंने यूज़ किया। अच्छा। मेरा बालों की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। वो भी झड़ रही थी, ऐसी बात है, खाना पीना रुका, बालों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्होंने जो तेल दिया, ऑयल इन्होंने नया बनाया, हाँ, वो काफ़ी, हाँ ये सही है, वो बड़ा ज़बरदस्त, 1 हफ्ते मतलब फ़र्क पड़ा, आपको बाल गिरना रुक जाते हैं माशाल्लाह। और उन्होंने जो बताया स्किन पे लगाओ तो वाकई 4 दिन का रिजल्ट आता है, माशाल्लाह। स्किन ग्लो कर जाती है आपकी, चमक आती है स्किन के ऊपर। ठीक है, फिर इतनी महंगी महंगी सर्जरीज करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सब बेकार है, सब कराना बेकार है ना। फिर हम बेकार है। हाँ। आप देखिए, मेरा कोई दावा नहीं कह शाह, ये बच्चा बैठा हुआ है, इसने जो कुछ प्रैक्टिकल अपना बताया जी बिल्कुल। लेकिन आप एक काम कर लें, किसी भी
کوئی بھی اس کے اسکن چہرے کی بہت خراب پاپڑ بنا ہو، آپ اس کو سفید صابن سے منہ دھلا کے اس سے ان کی ایک آئل کی مالش کرا لیں، صرف 5 منٹ ٹائم دیں، اس کے بعد چہرہ چیک کر لیں. ماشاء اللہ. اور دانے ہو اگر ایکنی دانے بہت وہ ہو؟ بھی صاف ہوتے ہیں، ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے جھاڑو پھیر دیا ہو. ماشاء اللہ. تو مطلب سفید صابن سے منہ دھونا لازمی ہے، فیس واش سے بھی دھو سکتے ہیں؟ سفید نہیں. صابن اوکے. کوئی بھی لے لو، کوئی بھی سفید صابن ہونا سفید چاہیے. صابن. اچھا بھائی، یہ لوگ جو سن رہے ہیں جو اے ایس کے آئل کو خواہش مند ہے خریدنے کے، تو ان کے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو دھونے کا طریقہ ایسا ہے، اپنے فیس کو آپ سفید صابن سے ہی دھوئیں گے، فیس واش سے دھوئیں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا. نہیں سفید صابن صحیح ہے، ٹھیک ہے، سفید سفید. صابن صحیح ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، پتہ نہیں تم کہیں برا نہ مان جاؤ، لیکن نہیں آپ دے دیں آج ہم مثال، میں برا نہیں مانتی. اچھا، چلو بتائیے. مان بھی لے تو کیا ہو. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہماری شادی وہی سب سنیں، ہم سے بڑے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ہمارا قرآن چلتا ہے، ہم بالکل ایک سب ایک فیملی کی طرح ہے. بالکل صحیح بات. تو کوئی چھوٹا بڑا ہے لیکن ہم سب فیملی کی طرح ہوتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. جی. میں کہیں بیٹھا تو یہ آئل کی بات ہو رہی تھی، تو ایک خاتون پوری میک اپ میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. اس نے بولا جی یہ میں نے یہ استعمال کیا اور میری اسکن اتنی گلو کر گئی ہے، وہ ہے. میں نے ایک سوال کر دیا. ہاں. میں نے کہا بی بی آپ ایک کام کریں، ابھی اٹھیں صابن سے منہ دھو کے آگے بیٹھ جائیں. بولا میں تو آگے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گی پھر. میں نے کہا کیوں؟ بولا یہ تو میک اپ میں سب چھپا ہوا ہے. میں تو ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کہا یہ کیا تھا، آپ یہ ہوا. بولا وہ تو کہنے کی بات ہے نا. میں یہ بات مثال آپ کو اس لیے دی کہ میرا آنکھوں دیکھا خیال ہے، زبانی جہاں خرچ پہ میں ماننے کو تیار. بالکل. کیا کہ شراری تو میرے ساتھ جب سے قرآن کریں تو نے کتنی دنیا دیکھی ہے. بے شک. آج اس بچے کو دیکھا ہے، اس کے بال، اس کے پیٹ کا میدے کا مسئلہ، پیچھے ثنا آئی تھی اس کے بچے کا مسئلہ، خود میں بی فارمیسی ہے. تو ماشاءاللہ اس کا بچہ آج بالکل اپنی زندگی میں الحمدللہ. میں تو بہت لوگ دیکھ چکی ہوں، بہت ایسے لوگ جو ناقابل علاج تھے میڈیکل فیلڈ میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے آ کے اپنی یہاں پر کہانی سنائی. تو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو چیزیں میڈیکل فیلڈ میں ناممکن ہے حاجی صاحب کے پاس جا کر وہ ممکن ہے. تو آپ لوگ جائیے بھائی، بالکل جائیے. حاجی صاحب نے ایڈریس بتا دیجیے. حاجی صاحب کنٹینیو کیجیے. تو آپ دیکھیں جب اس سے میں نے یہ کہا ہی کریں تو بولا کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سمجھا کریں نا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ پردے میں رہتا ہے، اور پردہ میک اپ ہوتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کسی کو پتا کہ اندر کیا ہے. تو میں نے بولا کہ اس کو دھو کے صاف رکھے تم یہ تیل استعمال کر لو. ٹھیک ہے. جب اس نے تیل استعمال کرنے کے بعد تھوڑا سا استعمال کیا، 4 دن بعد آئی تو میں نے کہا جی کیا وہ میک اپ نہیں کر رہی؟ بولا نہیں حاجی صاحب ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے میں سے اتنی خوبصورتی آ رہی ہے. آپ وہ جہاں جاتی ہیں سب کہتے ہیں تم نے کیا لگایا؟ میں نے کہا اللہ کی محبت لگائی ہے. بالکل. ASA کے آئل ان قریب میں بھی استعمال کرنے والی ہوں اور پھر بتاؤں گی آپ لوگوں کو لائیو، کیونکہ میں تو لائیو ہی بتاتی ہوں. میں پہلے وہ کون سا AS آئل تھا وہ بھی استعمال کر چکی ہوں، اس کے بھی بہت سارے انگنت فوائد ہیں جو کہ میں نے استعمال کیا اور مجھے پتہ چلا. تو اب میں ASA کے آئل استعمال کروں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بدھ کو اس کا ریویو دوں گی انشاءاللہ تعالی. جی حاجی صاحب. دیکھیں بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جن کے سر پہ پورا چاند بنا ہوا ہے، یعنی اس سے ملو کہ یہ پورا سینٹر کیسا خالی ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جب یہ تیل استعمال کرتے ہیں اس میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی ماشاءاللہ ان کو 20 سال ہو گئے ان کے سر کے بال قائم و دائم ہیں جو بالکل نہیں تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج بھی ہیں وہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس. اچھا حاجی صاحب بالوں پہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جڑوں میں لگانا ہے؟ صرف سب لوگ یہ سن لیں کہ یہ بھر کے یہ نہیں تھوپنا ہے، کبھی بھی نہیں کرنا. ڈراپر بنا ہوا جڑوں میں لگایا اور یوں کر کے مالش کر دی، پھر یوں کر کے مالش کر کے چھوڑ دی جڑوں میں. جب شام کو دیکھو گے نا یہ تیل آپ کے بالوں کے آخری کونے میں ہوگا. اوکے انشاءاللہ. یہ چلتا رہتا ہے، ٹریول کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ جڑوں میں لگا لیں گے خود بخود اینڈ تک آ جائے گا. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب جیسے آپ نے بتایا ASA کے آئل کے بہت سارے فوائد، اس کے علاوہ جو آپ کی تمام میڈیسنز ہیں میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. کہ الحمدللہ اللہ کو مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. اللہ کتنا وسیع کرم ہے کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے رب گواہ کے میرے پاس الفاظ نہیں. جتنا وسیع کرم اللہ کا نام اتنی میرے پاس الفاظ نہیں. بے شک. قربان اس پیارے رب پہ، پیارے رسول پہ، پیارے قرآن پہ کہ جو دیا رب نے اپنی خزانے سے دی ہے. میں صرف آپ لوگوں کو پوچھا رہا ہوں جو جس موسم کے اعتبار سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، دوائیاں بن رہی ہوتی ہیں، گرمی سردیوں کے لیے بن رہی ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں سال کے 12 مہینے کے لیے بن رہی ہوتی ہیں، کچھ موسم کے اعتبار سے بھی بن رہی ہوتی ہیں. جیسے تیل کی بات ہوئی ہے، آپ کتنی بھی شدید گرمی آپ لگا کے جائیں تو شام تک کیش کریں. بالکل. آپ کو صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دن میں 10 منہ دھو لیں
کتنے بھی مٹی ہوگی تو تمہارے منہ پہ چپکے گی نہیں، وہ صاف ہو جائے گی۔ اور ان آئل کی خصوصیت سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چپچپاہٹ نہیں ہے اس کے اندر، ہاں یہ ڈرائی فارم بنا، ڈرائی فارم میں ایگزیکٹلی۔ اور آپ کے سفید ترین کپڑے پہنے میں نا، مہنگے ترین کپڑے، آپ اس کا داغ نہیں آئے گا، اگر یہ لگ جائے نا داغ نہیں آئے گا، اگر داغ کہیں ہے تو ایک قطرہ لگا کے چھوڑ دو، آدھے گھنٹے بعد دھو لو، صاف ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، یہ پریکٹیکل بار بار ہوا ہے۔ اب جو دوائیاں میں جی ٹی کی دوائیاں بنائی ہیں، تو وہ دوائیوں سے جو گلا گھٹنے کا اسپیشل جو کیا نام ہے، جو جوڑوں کا گیپ ہے گھٹنے کا، جو بیچ میں ڈبل روٹی کا پیس آ سکتا ہے، جی وہ یوں کور ہوا جیسے سوچنا ممکن نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اس طرح میدا ایسا پھولا ہوا، وہ بچا رہا ہے کہ آ کے بیٹھے تھا، بدبو اتنی اس کے منہ سے جیسے کہ مرے ہوئے چوہے کی بدبو آ رہی ہے۔ وہی اپنے علاج کر کے ٹھیک ہونے کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں، 10 دن کے بعد آتے ہیں، ہنستے مسکراتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو ایک یہ دعا کی اگر میں تفصیل دوں تو میرے لیے زیادہ مناسب ہوگا، تو میں آپ کو جی ٹی ایم کی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جو ہماری جی ٹی ایم کی دوائی ہے اس میں آپ کے میدا، آنتیں، سر کا درد، جوڑوں کا درد، آپ کے مسلس کی تکلیف وہ اسپیڈ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریم استعمال کرتے ہیں، جو کریم میں کسی میں ایک آئل ہوتا ہے، کسی میں 3 اور ایک لہسن یا 3 لہسن ملا کے اس سے مالش کرنی ہوتی ہے۔ پھر تیل ہے، رات کو تو کریم لگا کے سو جائیں دردوں والے، صبح اٹھ کے نہا لیں، نہانے کے 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد یہی ایس اے کے آئل لگا کے جائیں، پورا دن عیش کریں سکون سے۔ لیکن تمام لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ شدید گرمی میں جو حفظ کا موسم ہے نا، اس میں اکثریت سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ جی ایسا ہے حاجی صاحب، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی مشکل، جب آپ تھوڑا سا تیل لگا کے ناک کے اندر لگا لیتے ہیں، ناک اوپر لگاتے ہیں، اپنے گلے پہ سینے پہ لگا لیتے ہیں، آپ شام تک بالکل فریش رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آ کے آپ نہاؤ نہ نہاؤ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن صرف پانی منہ پہ ڈال لیتے ہو تو آپ بالکل فریش ہو جاتے ہو۔ پھر جی ٹی ایم اگر آپ صبح ساتھ کھا کے جاتے ہو تو پورا دن آپ بالکل آسانی میں رہتے ہو۔ زبردست۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ خوشی سے دے رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی مریض آ جائے، جس مذہب کا بھی آ جائے، ہمارے پاس ہر مذہب کا بندہ آتا ہے، بالکل، وہ روحانی علاج بھی کراتا ہے، وہ جسمانی علاج بھی کراتا ہے، اور اللہ کو بڑے خلوص محبت سے علاج کرتے ہیں۔ صرف ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے، جو کہنے میں چیٹروں جو لوگ آ جاتے ہیں وہاں تکلیف ہوتی ہے، جو دوسرا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا ایک چھوٹی سی میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، جب کوئی آتا ہے تو کسی مریض کے ساتھ کوئی نفسیاتی آ جائے نا، اس کو نفسیاتی نہ بھیجو، وہ اپنے دماغ میں تو ویسے اپنے آپ پہ تو ویسے نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا، کیا سمجھائے گا۔ بالکل، آپ کسی نفسیاتی کو دوائی دے بھی دو تو جا کے تو اسے سمجھا دی میں نے کیا کرنا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا مریض آ جائے، نفسیاتی ہے، کچھ کوئی پرابلم ہے، تو ساتھ صحت مند آدمی کو آنا چاہیے جی، تاکہ وہ دعا سمجھ سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون آئی، بڑی بزرگ آئی ہیں، ان کے ساتھ ایک کیا نام ہے خاتون تھی، وہ نفسیاتی تھی، اس کی عجیب غریب حرکتیں کر رہی تھی، اب سمجھ میں نہیں آتا میں بولیں تو کیا بولیں۔ تو میں نے میرا بیوی کوئی آپ کے پاس سمجھدار انسانی جو آپ کی یہ دوائی سمجھ سکے کچھ ہو، تو وہ ان کو بڑا برا لگ گیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو کئی دفعہ تو الیکٹرک شاٹ بھی کھا چکی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی نصیحت کر رہا ہوں میں، کبھی بھی کسی مریض کو لے کے آؤ تو مریض کے ساتھ نفساتی نہ ہے، بلکہ نفساتی کے ساتھ بھی صحت مند آدمی ہے۔ بالکل، کوئی بھی مریض آئے میرے پاس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ شخص آئے، عورت مرد کوئی بھی ہو، جو ہماری گفتگو سمجھے، دعا سمجھ سکے، ہم اس کو سمجھا سکیں۔ ایسا نہ کوئی یہاں سے لے کے وہاں جاتے ہیں، جی آپ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، وہاں جاتے ہیں پھر جی دوبارہ بتا دیں، اسے کچھ سمجھ نہیں میں کون ہوں کہاں پر ہوں، اور اس کو مریض کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ غلط ہے، ویسے لوگ ہم دو نہیں دیتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ کیا بولا؟ ایسے لوگوں کو ہم دعا نہیں دیتے کہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ بالکل، کتنی پرابلم ہوتی ہے، بار بار آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ دوائی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، دماغی طور پہ وہ صحت مند نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے خاندانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، حکیم کے پاس جا رہے ہو، ہاسپٹل جا رہے ہو، اس کو بھیجو جس کے پاس عقل سمجھو، تو کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہو۔ بالکل، جب وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کو اپنی سمجھ نہیں ہے، وہ تو اس کو کیا سمجھائے گا، اس کو دوائی کیا دے گا۔ بے شک۔ تو یہ میں نے ایک نصیحتاً میں نے بات کی۔ جی جی حاجی صاحب، آپ نے اچھا کیا، تاکہ جو بھی آنے والے ہیں وہ کبھی کبھی اپنے ایسے مریضوں کو ایسے ہی اپنے یا تو کسی بزرگ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کسی بزرگ کے ساتھ آئی تھی، بزرگ کے ساتھ آئی تھی، ہاں، یا پھر وہ اکیلے ہی ایسے مریض کو بھیج دیتے ہیں۔
دیکھیے یہاں بہت بڑی غلطی ہے. میں اللہ معاف فرمائے میں ایک چھوٹی سی نصیحت کر لوں, مجھے صرف 2-4 منٹ دے دینا. جی جی حاجی صاحب. سن 2004 میں یہ میرا دوسرا حج تھا. اس کے بعد 2019 میں نے عمرہ کیا, بعد میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بلایا. ایک تو میں نے مریض کی بات کی کہ صحت مند بندہ ہے مریض کے ساتھ, یہ بات سمجھ میں آ گئی. بالکل. دوسری نصیحت ہے کہ جو بھی ماں باپ کو, ضعیف العمر ماں باپ کو, اکیلے باپ کو حج کے لیے دھکا دے دیتے ہیں, بیچتے نہیں ہیں, دھکا دے دیتے ہیں, ان کو وہاں پر ہر حاجی بیمار پڑتا ہے. اچھا. میں نے 2001 میں دیکھا, 2004 میں دیکھا, الحمدللہ حاجیوں کی خدمت کی, الحمدللہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بھی لے کے گیا ہوں میں. ماشاءاللہ. تو یہاں تک بوڑھا آدمی ہے, اس کی 65 سال عمر, اسے موشن لگے ہوئے وہاں تک بہ کے جا رہا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کو کیا نام, سب 2-3 حاجیوں نے مل کے اس کو نلایا دھلایا, صاف کیا, اپنے پاس سے احرام اسے دے دیے. تو کیا جی بچوں نے بولا جا کے حج کر کے آ جاؤ. ایسے لوگ اپنے ماں باپ کو نہ بھیجیں, اس کے متبادل حج بدل کروا دیں. بالکل. حج بدل جو ہے, کیونکہ حج کا وقت قریب آ رہا ہے, اسی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی حاجی صاحب بالکل. حج بدل پیشہ ور کو نہیں دینا. اچھا. جو پیشہ ور حج بدل کرنے والے نا, اسے کبھی بھی نہیں بھیجنا. اس کو بھیجنا جس کو طلب ہو حج کرنے کی. سبحان اللہ. جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ غریب آدمی ہے, وہ حج کرنا چاہتا ہے, اسے بول دو یہ حج میرے باپ کا, میری ماں کا ہے, میں آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ اپنے لیے عمرے کر لینا. سبحان اللہ. اور مالی عمرے کرنا, وہ بڑی محنت سے وہاں جا کے حج کرتا ہے. بالکل. لیکن جو ہاتھ بدل کرنے والے کا میں نے 2004 میں حال دیکھا, میں یہاں لائیو پروگرام میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. اگر میں بتا دوں تو شاید بہت سے لوگ ہیں, ہزاروں ہوں, ممکن ہے کہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے حج بدل کے پیسے لیے ہوئے ہیں, کسی کو بھیجا ہوا ہے, تو وہ کبھی ان کو بھیجنا پسند نہیں کریں گے. بالکل. تھوڑی محنت نہیں, وہ وہاں بہت کچھ ہوتا ہے. ایک شیطان کو کنکری مارنا, ایک طواف حج کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو تھوڑی محنت کر کے جس کے دل میں طلب ہو اس کو بھیج دو. یہ سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ وہ محنت کرے گا, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا, میرے لیے کرے گا, جس کو بھیجیں گے سب کے لیے دعا کرے گا. لیکن پیشہ ور تو اسے پیسے جیب میں ڈالنے ہیں. جی. اور یہ بھی آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو یہ بھی بزنس بن چکا ہے. بزنس نہیں, بہت بڑا بزنس ہے. اللہ اکبر. 2004 کی بات ہے, ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ حج بدل کرنے والے ڈاکٹر صاحب تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے جتنا بھی صفائی کر سکتے وہ صفائی کر رہے تھے سب کی. اللہ اکبر. آپ کسی کی بیوی ہیں, آپ یہ بھی بیٹھے کھانا کھا رہے, اس سے نہیں پوچھنا کہ آپ کون کون آ کے تو کھانا کھانا شروع کرتے گا. جی آپ کو دیکھا حال ہے 2004 کا. اور 2004 میں اب تک دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے. ہاں, لیکن یہ کام نہیں تبدیل ہوگا, اور یہ کام آگے ہی بڑھا ہوگا. آگے بڑھا ہوگا. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, حج جو میرا پروگرام یہ نہیں تھا. جی. میرا پروگرام علاج کا ہے. بے شک. لیکن میں لوگوں کی آگاہی کے لیے, کیونکہ حج قریب آ رہا ہے, تو لوگوں کی آگاہی کے لیے میں نے یہ ٹائم دیا. یہ بات بہت ضروری تھی, اور آپ نے بہت اچھا میسج کنوے کیا عوام کو. میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کہ جو ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج بدل کروا دیں کسی کو, تو یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان سے نہ کروائیں. آپ جس کے دل میں طلب ہو, جس کو جانا ہو, اللہ پاک کا گھر دیکھنا ہو, اس سے کروائیں, تاکہ ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے. غریب سے غریب کو بھیج دو. بالکل. کیونکہ اللہ کے گھر جانے کی طلب کس کو نہیں ہوتی. ہاں صحیح ہے, لیکن اس سے بتا دو کہ یہ میرے ماں باپ کا حج بدل ہے, جس کا بھی ہے, آپ اپنے لیے عمرے کر لینا. یہ حج میری ماں کا یا میرے باپ کا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں وہاں جا کے حج بدل کرنے کی قربانی نہیں کی, وہاں اس جیسے کوئی کبھی نماز نہیں پڑھی, سوائے کیا نام ہے طواف کر لیا, طواف حج کر لیا, اور کیا نام ہے صحیح کر لی, اور کیا نام ہے اس کو شیطان کو گھری مار لی, بس یہ 3 کام کر لیے. اللہ رحم. اور حاجی صاحب یہ اس وجہ سے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ چشمدید گواہ ہیں, وہ عینی شاہد ہیں, بالکل چشمدید گواہ ہوں. میری اپنی چوری ہوئی ہے وہاں پر. اللہ رحم. میرے بیگ میں سے سامان نکالا ہے, میرے بیگ میں سے چیزیں نکالی ہیں. اس سے میں نے پوچھا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ کس نے کھولا. اتفاق کی بات ہے, 7 والے کمرے میں 2 بوڑھی عورتیں تھیں, ملی رہنے والے تھے, وہ کیا نام ہے قریشی برادران تھے, کسائی ان کا کام تھا. وہ بیمار تھی, وہ سب نے آ کے دم کرائے, سب ٹھیک ہو گئے تھے, سب خوش ہوئے ماشاءاللہ. اس نے مجھے بولا کہ یہ جو سامنے جا رہا تھا, اس نے آپ کا بیگ کھولا, اس سے سامان نکالا ہے. میں نے بولا بھائی ادھر آؤ, یہ آپ نے میرا سامان کھولا. بولا نہیں, جھوٹ ہے, آپ الزام لگا رہے ہیں, پولیس کو بلاتا ہوں. وہ عورتیں آگے, اس نے بولا پولیس کو بولا, ہم گواہ ہیں, تو نے چوری کی ہے. پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے سامنے بیگ کے میں سامان نکالا, رسیں کھولی ہیں, تو بولا یار میری ضرورت تھی, میں کسی دعائیں دینی تھی, تمہارے پاس دعائیں نکال کے میں وہاں پر دے دی. اللہ رحم. اور جو چوری کرتے ہیں حاجی صاحب, اللہ پاک کے گھر میں بھی اس طرح کا کام نہیں, وہاں تو بہت زیادہ ہے. حرم کے اندر آپ کو جیب کاٹنے والوں کی کثیر تعداد ملے گی.
ہر کام ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ ہم گناہ بخشوانے جاتے ہیں، وہاں وہ لوگ وہاں گناہ کو لینے جاتے ہیں. اور وہ اپنا روز محشر میں کیا اپنے لیے کمانے گئے ہیں، وہاں پر کیا ملے گا ان کو؟ ایک گناہ کا جواب 1 لاکھ ہے خانہ کعبہ میں. اللہ اکبر. ایک غلطی کرو گے نا 1 لاکھ غلطی ہے، ایک نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی ہے. سبحان اللہ. ابھی بات ہے 12 واپس اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. یہ میں نے جو ٹائم دیا نا، اس کی وجہ ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا کہ شادی، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. بالکل حاجی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا کیا تاکہ ناظرین کو آگاہی فراہم ہو، ان کو اویئرنیس ہو، اور اس طرح کی باتوں سے جو آپ ہمیشہ جو بھی جس ٹائم کا سیزن ہوتا ہے، جس ٹائپ کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے عید ہو، بقرہ عید ہو، یہ ذی القعدہ کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، اس حوالے سے آپ نے بات کی. یہ آپ الحمدللہ ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، میں بہت فیضیاب ہو جاتی ہوں، جو میرے ناظرین ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. میں نے زندگی میں یہ سیکھا، ابھی طالب علم ہوں، کہ نیکی کر گزرو جہاں تک کر سکتی ہو. سبحان اللہ. اچھائی کر لو جہاں تک کر سکتی ہو، جہاں برائی گناہ ہے تو وہاں سے نکل جاؤ. بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں حاجی صاحب، آپ کا جو طریقہ کار ہے علاج کا، وہ میں جاننا چاہتی ہوں. مجھے تو پتہ ہے، ویسے آپ ماشاءاللہ بتاتے رہتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن جس نے ہمارا پروگرام آج پہلی بار دیکھا ہو، وہ جاننا چاہتے ہوں کہ حاجی صاحب کا طریقہ کار علاج کا کیا ہے. میرا طریقہ کار علاج بہت آسان ہے. سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں. جو آپ پانی لے کے آتے ہیں، پانی پڑھ کے تو آپ کو واپس کر دیتا ہوں. میرے پاس ہی قرآن پاک کا پانی پڑا ہوا رکھا ہوتا ہے، جس سے میں چھینٹے مارتا ہوں ان کو، اور جس سے انہیں شفا مل رہی ہوتی ہے. یہ ہے روحانی علاج. ٹھیک ہے. آپ آتے ہیں جسمانی علاج. جسمانی علاج کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. دعا وہ جو جڑی بوٹیوں سے میں دوائیاں تیار کر رہا ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں. طالب علم میں کوئی چند دن ہوئے، کوئی 41 سال کے قریب قریب ہو. ماشاءاللہ. تو طالب علم ابھی سیکھ رہا ہوں، تو 41 سال تو ہو گئے سیکھتے ہوئے. بھی پڑھ رہا ہوں، میں معصوم سا آدمی ہوں. بالکل. تو اس سے مختلف قسم کی دوائیاں تیار ہوئی. تیار ہونے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے پاس دعا فری میں نہیں ملے گی، اس کے پیسے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے. سب سے ایک ہی درخواست ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے. یہ میرے لیے کام کی بات یہ ہے. اللہ گواہ ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں نا، اللہ اس کے رسول کے بعد اپنے باپ کی دعاؤں سے ہوں. ماشاءاللہ. جو دعا میرے رب نے، میرے بابا جانی نے مجھے دی نا، رب گواہ کہ وہ ایسی پوری ہوئی جیسے پتھر کی لکیر ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بڑوں کی دعائیں لینے سے کتنی زیادہ آپ نے جیسے بتایا کہ فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، یا ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے حاجی صاحب نے یہ بتایا کہ اپنے بڑوں کی قدر کریں. کیونکہ جب یہ نہیں ہوتے، جیسے حاجی صاحب آج مس کرتے ہیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو حاجی صاحب جب بابا جانی کہتے ہیں تو اس سے ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ مس کرتے ہیں. زندگی کی سب سے مہنگی چیز میرا باپ تھا. پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ لو. بالکل. ایک پلڑے میرا باپ بھاری ہے. دنیا اٹھ جائے گی، میرے باپ کو پلڑا نہیں اٹھے گا. ماشاءاللہ. آج میں جو بھی ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے بعد اپنے باپ کی دعاؤں سے ہوں. سبحان. جب مجھ سے کہتا ہے کہ آخونزہ تو بادشاہ وقت ہے، میں نے کہا بابا جانی آپ کہ میرا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں. بولا دیکھ لینا. جب میں چھوٹا سا تھا، میرا نام گھر میں کبھی کبھی تھوڑی تلخی ہوتی تھی. تلخی، ہم 2 بھائی ہیں، تو بڑا بھائی تھوڑا طبیعتاً تھوڑا الگ مزاج کا ہے. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ کہتا کہ ہمارے گھر میں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا. کہ یعقوب علیہ السلام کو صرف یوسف نظر آتا، باقی بطولات نظر نہیں آئے. کئی دفعہ میں چھوٹا تھا، میں سنتا تھا، لیکن اس کا رزلٹ میں نے دیکھا، بعد میں دیکھا کہ باپ کی دعائیں کہاں لے جاتی ہیں. بے شک. جو لوگ بدنصیب ہیں، جن کے پاس ماں باپ ہیں، اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ان سے بڑا بدنصیب کوئی بھی نہیں. بے شک. ان سے بڑا بدنصیب دنیا میں نہیں پیدا ہوگا. جن کے پاس ماں باپ ہیں، شریعت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، یہ آپ نے نہیں کہا، میں نے بھی نہیں کہا، حدیث میں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس ماں باپ دونوں موجود ہیں نا، ان کی خدمت کرو، تمہاری جنت یہیں ہے. سبحان اللہ. دونوں میں سے ایک ہے، اسی خدمت کرو، تمہاری جنت یہیں پر ہے. بے شک. تو آج میرے بابا جانی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 124 سال کے آس پاس وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کہ جب باپ بیٹا بھی تھے، دوست سے بولا کہ 1930 میں سہارنپور امبالہ دیوبند میں پڑھا انہوں نے، پڑھایا بھی ہے. 1930 کی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو میں اپنے باپ کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سننے والوں کے لیے نصیحت ہے. مجھے کہہ رہا بالکل حاجی صاحب، بریک سے آتے ہیں، پھر یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب، جو بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے، کرتے ہیں وہیں سے پوری. جی. بابا جانی نے مجھے بولا کہ علم جو حاصل کرتے ہیں نا، وہ اپنی مجبوری کو مجبوری نہیں بناتے ہیں.
सुभान अल्लाह। क्या बोले? वो अपनी मजबूरी को मजबूरी नहीं बनाते। वो अपनी मजबूरी से हल निकालते हैं। उसने कहा कि मैं देवबंद में पढ़ा है, सहारनपुर में पढ़ा है, अम्बाला में पढ़ा है और पढ़ा है, लेकिन हम अगर कहीं रोशनी मिलती थी ना, हम 3-4 तालिब इल्म जो है ना वहाँ जाके 5-5, 6-6 मील पैदल जाते थे, पैदल आते थे, वहाँ बैठ के 4-6 घंटे पढ़ के आते थे। हमें सुबह हो जाती थी, फिर आके नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर सो के फिर पढ़ने चले गए। पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। तो बोला कि जिस शख्स ने अपनी मजबूरी बना ली ना, मेरे पास किराया नहीं है, पैदल जा सकता तो जाना चाहिए। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो जाने काबिल है, किसी भी तरह से अपने मदरसे में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँचे, अपनी मजबूरी ना बनाए। जिन लोगों ने अपने आप को मजबूर बना लिया ना, वो सारी ज़िंदगी मजबूर रहेंगे। बिल्कुल, अपने आप जिन्होंने मजबूरी ख़त्म कर दी, उनकी सारी मजबूरी दूर हो गई, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। माशाल्लाह। वो कहते हैं कि अगर आप पास खाना नहीं है ना खाना नहीं है, भूखे रह लो, लेकिन मजबूर मत बनो, हाथ मत खिलाओ। शायद आपको याद होगा, मुझे याद लगता है मैं आपसे कहा मुझे बादराबाद बहुत पसंद है। जी, आपने बताया था, याद है? लास्ट प्रोग्राम में। बादराबाद इसलिए पसंद है कि मैं बादराबाद बैठा हूँ, ये बात नहीं है। ये वो जगह है जहाँ मैं बहुत यानी कि कई मील डेली पैदल चलता था, और जब मेरे भूख लगती, पैसे नहीं होते थे, मैं घास को निकाल के धोके मैंने वो भी खाई कई दफ़ा, 3-3, 4 दिन निफा के गुजारे। लेकिन अपने भाई बहन के पास कभी नहीं गया तो मुझे खाना खिला दो। बिल्कुल, और ये खुददारी हाजी साहब सब में होनी चाहिए। दरख्तों के पत्ते खा लिए, शाखें तोड़ के मैंने उसकी छाल चबा के चूस के तो थूक दिया, 3-4 गिलास पानी पी लिया, खुश हो गया। माशाल्लाह। लेकिन मजबूरी नहीं बनाई। बिल्कुल, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बलोचपुर पुल से लेके तार रोड सही रोड तक मैं डेली पैदल आता, पैदल जाता, डेली रोज़ाना। वाह माशाल्लाह, आप तो एक इंस्पिरेशन है नौजवानों के लिए, क्योंकि आजकल नौजवान भी इतने ज़्यादा परेशान हैं मुल्की हालात की वजह से। हर चीज़ सबके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। शाम मैं कराची में इतना वाकफ़ नहीं था। मैंने सुना था, मैं बहुत छोटा था, 73 की बात है, 73 की बात है कि शहशाह में काम मिल रहा है। ठीक है। मुझे शहशाह का पता नहीं था। मैं पोलोचुन के वहाँ से, जहाँ पुल बना है, पहले पुल नहीं था, यहाँ से मैं टावर पैदल, टावर से गुलबाई माड़ीपुर पैदल, माड़ीपुर से फिर गनी चुरंगी पैदल, वहाँ जाके वहाँ काम करके 2-3 दिन काम करने के बाद फिर वहाँ से मैं वापस आता था। और माशाल्लाह अब आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अली साहब, आपकी मेहनत का अल्लाह पाक ने आपको कितना सिला बेहतरीन नजर दिया है। मेरे बाबा जानी की दुआएं, मेरे बाप को खबर थी कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मुझे कहता है कि यही शान इंसान की, जो शख्स मेहनत करता है ना, वो मजबूर नहीं है। बिल्कुल, मजबूर वो है जो मेहनत से भागता है। मेरे बाप ने हमेशा मुझे सिखाया है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी नसीहत दी। मैं चाहती हूँ आप हमारे नाजरीन को, हमारे नौजवानों को नसीहत दें कि आजकल के माहौल से घबराएं ना, परेशान ना हो। नहीं, घबराएं नहीं। देखें, अगर आपने जीना है तो मजबूत रह के जियो। बेशक। आप गुलाम बन के ना जियो। बेशक। ख्वाहिशात का गुलाम, ये भी गुलामी है। बुज़दिली, ये बुज़दिली की गुलामी है। काम ना करना, ना काम करने की गुलामी है। इससे आज़ाद हो जाओ। ये समझ लो कि अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया, तुम मेहनत करो। रब ने तुझे देना है, देना है, देना है, देना ही देना। मेरा ईमान अटल है। आप ये सोचो कि मैं 10 से 11 साल की उम्र में मजदूर था। मैं अपने खेलना कूदना अपनी माँ के मरने के बाद भूल गया। मेरी माँ की 72 में डेथ हुई। मैं खेलना कूदना भूल गया। मेरे वो नखरे थे कि अल्लाह मान अलफीज़, मेरी माँ मेरे लिए इतनी चीज़ जाके रखती थी, कोई हद नहीं थी, लेकिन मैं क्या चखना था। बाकी चीज़ें रहती थी। हमारे पड़ोस में हमारे कज़न वाले थे, वो आके सब इंतजार कर रहे थे, मैं हटा, सब 3-4 आके बैठे, साफ होता था। वो मेरी माँ की खूबी थी, उनके सबको पाला, सबको खिलाया है। माशाल्लाह। मेरे बाप की भी खूबी थी, हमेशा सारे ख़ानदान को अपनी फैमिली छोड़ के भाइयों को भी संभाला। ये बहुत बड़ी खूबी थी। बिल्कुल, और ये खुलूस, ये मोहब्बत आजकल भी लोगों में कहीं कहीं है, लेकिन कहीं कहीं से ख़त्म होती चली जा रही है। तमाम बातें करने का मकसद ये था कि आप लोग परेशान ना हो, ख़ास करके नौजवान हमारे, और आप लोगों की सबकी इस्लाह हो जाए कि आप लोग अपने अम्मी अब्बू के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना, आजकल की जनरेशन जो है
وہ کچھ عجیب ہی ہے. مطلب کبھی وہ ماں باپ بات کریں تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ لوگ, وہ چپ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آج آپ کو چپ لگ گئی. تو وہ بیچارے بھی پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے امی ابو کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ کیا behave کہ کریں. ماں باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے. بے شک, زبان تو دور کی بات ہے, بالکل آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے. ماں باپ کچھ بھی کہیں چپ رہو, سر جھکا لو. میرا ایمان یہی کہتا ہے. بالکل, دین اسلام بھی ہمیں یہی درس یہی دیتا کہتا ہے. ہے کیونکہ میرے باپ نے مجھے سکھایا, میں نے اس سے سیکھا, اس سے عمل کیا, اس کا بہترین رزلٹ آیا. بالکل حاجی صاحب, جی ٹی ایم کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ کی جو ایک اور میڈیسن ہے پی جی, اس کے بارے میں آپ نے نہیں پی جی بتایا. پی جی جو ہے نا بہت بیماریوں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. پی جی خاص طور پہ ہیموفیلیا, آٹوزم, آرٹسٹک, سی پی چائلڈ, ان کے لیے جو ہے نا پی جی کہا جاتی ہے. لیکن اب جو جی ٹی ایم بنی ہے, جی ٹی ایم سے جو ہم نے باقی جو رزلٹ لیے ہیں, اب یہ دوائی 2 حصوں میں چلی گئی. کہیں پی جی جاتی ہے, کہیں جی ٹی ایم جاتی ہے. اچھا. لیکن ابھی تک ہیموفیلیا کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم کیا نام ہے پی جی دیتے ہیں. اوکے. پی جی اور یا پی جی ایم ایم ای ہے یا پی جی ایم ایم ای ایچ ہے, کوئی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی ہے, وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے ہیں ہم دونوں گلی میں. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو 4 مینار چرونگی پہنچے ہیں, چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا, اس کی پیچھے والی بلڈنگ ہے کرسٹل ویو. جو آپ سٹھو آئے, ٹھیک ہے. کرسٹل ویو میں آپ آ جائیں, نیچے گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے الخواجہ خون زرہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. تمام لوگ تکلیف والے تکلیف میں حالت میں آئیں, بخار والے بخار کی حالت میں آئیں. بالکل, پین کلر کھا کے مت آئیے گا. اور بخار کی دوا بھی نہ کھائیں. بالکل, ہاں, بخار کی دوا پین کلر ہی آپ کھاتے ہیں, اس سے بخار بھی اتر جاتا ہے, آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے, آپ ٹھیک محسوس کرتے ہیں. اور پھر آ کے حاجی صاحب کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جب آپ جس مسئلے میں مبتلا ہوں اسی مسئلے میں مبتلا ہو کر ہی حاجی صاحب کے پاس آئیے گا اسی حالت میں, تاکہ آپ جب وہاں سے جا رہے ہوں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں, اور 2 پانی کی بوتلیں بھری ہوئی لے کے آئیے گا. خدا را اس میں کہکشاں ایک نے جو دوائی پوچھی نا, اور دوائی ہیں نا, جیسے ہم چمیلی ہے, چمیلی بہت معدے میں استعمال ہوتی ہے, آنتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, دماغی سجن کے لیے بھی. اسپیشل جو ہے یہ پیشاب کی تکلیف کے لیے بڑی شاندار, جو بار چمیلی بار پیٹی ہے. سو چمیلی بار 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 پیشاب آتا رہتا ہے, ہر 2-4 منٹ کے بعد جاتے ہیں, 2-4 قطرے پیشاب کر کے آتے ہیں, ہر 2-4 منٹ کے بعد جاتے ہیں, پیشاب کر کے آ جاتے ہیں, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز تو آپ سے مجھے شیئر کرنی وہ بہت ضروری ہے کہ جو جی ٹی ایم ہے, جی ٹی ایم ایک ایسا نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جس میں آپ جب استعمال کرتے ہیں آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. بہت سی بات ایسی ہیں کہ میں آپ کو قرآن میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کہنا کافی ہے کہ آپ کی جسم کی جو کمزوریاں ہیں جن کے لیے آپ دوڑ رہے ہوتے ہو اس کی ریکوری سٹارٹ ہوتی ہے, وہ اچھی خاصی ریکوری ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور اگر آپ کی زندگی خوشحال گزرتی ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی مسئلہ ہے, روحانی کوئی پرابلم ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتی یا کرتا, یا مجھے کوئی الجھن ہے یا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, تو آپ حاجی صاحب سے روحانی علاج کے لیے بھی رابطہ کر بالکل کر سکتے ہیں. آئیں میرے پاس آئیں, ہنستے مسکراتے جاتے ہیں, آتے ہیں روتے چیختے ہیں, سانس گھٹ رہی ہے, دم گھٹ رہا ہے, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا ہے, آتے ہیں دم کراتے ہیں, کاٹ کراتے ہیں, کاٹ کرانے کے بعد اللہ فیصلہ وہ ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں, اور ہنستے مسکراتے ہم بھی دعائے کارڈ میں شامل ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب دعائے کارڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دنیا کائنات میں جہان میں, وہ اپنا ایک ہاتھ سر پہ رکھیں اور ایک ہاتھ جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں, انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان و اسلام ساری کائنات میں غالب ہے, ساری کائنات انسان اور ملک. اسلام پاکستان تابع, پاکستان دنیا کا سب سے بڑا, سب سے امیر ملک ہو, سب سے عظیم ملک ہو. آمین ثم آمین. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب مشغول رہے, فرش ایسا تمام مخلوقات کو شفا ملے, جو بھی جہاں بھی جس سے کبھی یہ بیمار ہیں ان کی بیماری ختم ہو جائے, مشکلیں ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. ساری تکلیف بیماری جن جاتے مشکل چھانے ختم. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. سب سارے جان کے سب لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے حالات اچھے ہوں, ہمیشہ اچھا رہے, ہمیشہ کے لیے اچھے رہے. آمین ثم آمین. یہ ہمارا پروگرام ہے ADM نیچر یوٹیوب پہ یہ چیز موجود ہے. اس کو کوئی بھی شخص استعمال کر سکتا, 24 گھنٹے استعمال کرے. جہاں بھی تکلیف ہے, پیٹ میں, ناک میں, گردن پہ, جہاں بھی ہے, گلے میں تکلیف ہے, گل پھڑے ہیں, جو بھی ہے, اس کو آپ اس میں مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ شفا ملتی رہے گی, آپ ہاتھوں ٹھیک ہوتے رہیں گے. بالکل. ADM نیچرلز پر جائیں آپ, یوٹیوب چینل ہے حاجی صاحب کا, اس کو دیکھیں, سروے کریں. ابھی تک کم از کم 65 to 70 ویڈیوز تو اپلوڈ ہو چکی ہیں. نہیں زیادہ ماشاءاللہ تقریباً 300 کے آس پاس میرے خیال سے ہو چکی ہیں, ماشاءاللہ, اور 42,000 سے زیادہ ویو ہو چکے ہیں.
Very good. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 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 बढ़ते जा रहे हैं। मसला ये है कि जब एक को शिफा मिलती है तो वो 10 को बता देता है, बिल्कुल। उससे जल्दी होता है। जितने भी देखने वाले हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उसके पास जितनी वीडियो अपलोड होगी उस पर आती रहेगी, उससे वो अपना इलाज खुद घर में करें। उस यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अपने घर में जो उनके पास वसाइल है ना, उसी में से इलाज कर लें। बिल्कुल। अगर उनके बस में ना हो फिर हमारे पास आ जाएं। उसका मकसद देखें, कोई गांव देहात वाला हमारे पास नहीं आ सकता। गांव देहात में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही घर में, उसी से वो लोग अपना इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप एडीएम नेचुरल्स पर जाइए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। और कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे फरिश्ते होते हैं जैसे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा था वो एक हमारी बहन आई थी हमारे शो में, उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले ने उनको हाजी साहब का पता और एड्रेस बताया। तो ये कितनी अच्छी बात है जब आपको पता चल जाए कि एक जगह जो है वो अच्छा इलाज आपको मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जगह इलाज कराते हैं, बहुत पैसे अपने खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन शिफा नहीं हासिल हो रही होती, क्योंकि अल्लाह पाक ने शिफा अपने कुछ मखसूस बंदों के हाथों में लिख रखी है, वो कि जो जिसमें हाजी साहब भी शामिल होते हैं। और हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले बुध को हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मोइज़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? देखिए, मेरा पैगाम बहुत ख़ास है और अगर हो सके तो आप ही रिपीट कर लेना। पैगाम ये है, जो लोग मेरे पास आते हैं आके वो कहते हैं जी हमने 50 जगह जाके दिखाया था, हमने कहा जादू किया आप पे। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। जादू किसी 100 में से किसी एक आध पे हो सकता है, या हज़ारों में से किसी एक पे, सब पे नहीं। लेकिन वो बेवकूफ़ बना के पैसे बनाते रहते हैं। बिल्कुल। आप सबसे मेरे ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए वहाँ ऐसे जगह